بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ یہ سورۃ الہمزہ ہے، یہ مکی صورت ہے، اس میں 9 آیتیں ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے آگے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، پہلی آیت کریمہ یہ ہے۔ ترجمہ ہوگا اس کا، بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب نکالتا اور غیبت کرتا ہے۔ بڑی ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب نکالتا اور غیبت کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا۔ یہ 3 باتیں ہوئیں، 3 باتوں ہی کا اس صورت کریمہ کے اندر بیان ہے۔ ایک تو آیا حمز، ایک لمز اور ایک مال جمع کر، جیسا کہ ہمزہ، لمزہ اور جمع مال ہے۔ یہ 3 باتوں کا بیان ہے جو پہلی 2 آیتوں میں ذکر آ چکا۔ اچھا جی، ہمزہ کا ترجمہ اور اسی طرح لمزہ۔ ہمزہ کہا جاتا ہے کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرنا یا اس کی جو ہے عیبوں کو بیان کرنا، یہ ہمزہ کہا جاتا ہے۔ کسی کا عیب اس کے سامنے بیان کرنا یہ ہمزہ کہلاتا ہے۔ اور لمزہ اس کا عکس ہے، یعنی کسی کا عیب بیان کرنا اس کے غیبت میں، یعنی پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ یا تو اس کا کوئی عیب ہی بیان کرنا یا اس میں عیب لگانا یا عیب نکالنا، اس میں یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہے، ہمزہ اور لمزہ میں۔ فرق اتنا ہے کہ ایک کا ترجمہ ہوتا ہے سامنے، ایک کا ترجمہ ہوتا ہے پیچھے سے، اور یہ بھی اسی میں شامل ہے زبان سے ہو، اشارے سے ہو، یا پھر جو ہے کسی اور طریقہ کار ہو اپنایا جاوے، اس میں عیب نکالنا، اس میں اس کی غیبت کرنا یا اس کا کوئی عیب بیان کرنا، یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ اب چاہے کوئی سا کا ترجمہ کوئی سا بھی ہو، اس کا الٹا بھی نقل کیا گیا ہے، اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ 2 بات تو یہ ہو گئی، اور تیسری بات جو ہے وہ مال جمع کرنے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مال دیا ہے جمع کرنے کو نہیں بلکہ خرچ کرنے کو دیا۔ اس میں 2 باتیں خاص رہتی ہیں۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ کوئی بھی ما تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 4، 4 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں کر لیا جائے گا کوئی پیر بھی نہیں ہلا سکتا۔ عمر کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، مال کے بارے میں اور علم کے بارے میں۔ مال کے بارے میں جو بات آئی تھی اس میں 2 باتوں کا لحاظ تھا، من این اکتسبہ، کہاں سے اس کو کمایا ہے، اور دوسری بات یہ آئی وماذا انفقہ، کہاں اس کو خرچ کیا ہے۔ یہ دونوں باتیں، پہلے تو اس کو صحیح طریقے سے اپنانا، لینا، اور دوسرا اس کو صحیح جگہ پر لگانا۔ اگر کوئی مال کو گن گن کر رکھتا ہے، جمع کر رکھتا ہے، تو یہ اس کے لیے ہلاکت اور تباہی کی چیز ہے، جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، ایک بات اور سمجھیے، ان تینوں کا تعلق، چاہے وہ ہمزہ ہو، لمزہ ہو یا جمع مال ہو، تینوں کا تعلق کس سے ہے؟ حقوق العباد سے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح حقوق اللہ لازمی ہے، حقوق اللہ ضروری ہے انسان کے لیے، ایسے ہی حقوق العباد کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، ان کی رعایت برتنا، ان کو اپنانا، ان کو اپنے ذمے سے ادا کرنا، یہ انسان پر حقوق العباد کی رعایت برتنا بھی ایسے ہی لازم ہے۔ اس آیت سورت کریمہ کے اندر اس کی ترغیب دی گئی ہے، جس طرح سے حقوق اللہ کا ہم خیال کریں، حقوق العباد کا بھی
خیال کریں. اللہ کے جیسا حق ہے ویسے بندوں کے بھی حق ہے. لہذا ابھی سے عہد کریں انشاءاللہ پوری لائف جب تک اللہ زندگی دیں گے، خود بھی گھر جا کے ہم بچوں کو بھی بتائیں گے، سمجھائیں گے. ایک چیز تو کسی میں کوئی عیب نہ نکالے، دوسرے کسی کی غیبت نہ کرے. اب وہ عیب نکالنا اشارے سے ہو، زبان سے ہو، کسی کا کوئی عیب ہے اس کو نقل نہ کرے، اس میں بھی پردہ ڈالا جاوے. حدیث آپ نے سنی، من ستر عورت اخیہ ستر اللہ یوم القیامہ. اس طرح کے الفاظ سے حدیث پاک آتی ہے کہ جو بندوں کے عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا. یہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ اس کے کوئی عیب ہے. مثال طور پہ ایک جیسے ابھی کچھ وقت پہلے ہی آیا، داڑھی کسی نے کٹوائی. ایک تو ہے اس کو تعلیم دینا، ترغیب دینا، سمجھانا. ایک رہتا اس کو تانا دینا. تانا دینے سے وہ آدمی ضد پہ آ جائے گا کہ بھئی میں تو کروں گا، گناہ کروں میں ہی تو کر رہا ہوں، تو کہاں لینا ہوں. تو یہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے جب اس سے مقابلہ کیا جائے گا. ترغیب دینا الگ ہوتا ہے، مقابلہ الگ ہوتا ہے. مقابلے پہ انسان ہٹ دھرم بن جاتا ہے، اور ترغیب میں انسان اپنی کمی کو کمی محسوس کرتے ہوئے اس کی درستگی کی کم از کم ارادہ تو ظاہر کر ہی دے گا کہ انشاءاللہ کریں گے یا کوئی اتنا تو وہ کہہ ہی دے گا. تو یہ فرق ہوتا ہے مقابلے میں اور ترغیب دینے میں. ہمارا جو طریقہ ہے وہ مقابلہ نہیں ہے بلکہ ترغیب دینا ہے، سمجھانا ہے، اس کے پاس بیٹھنا ہے. ٹھیک سے آگے بات سمجھ میں. یہ تین باتیں ہیں یہاں پر اور تینوں آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اگلے آیت کریمہ یحسب ان مالہ اخلد، یہ مال کے اعتبار سے کہ اس نے گمان کیا کہ اس کا مال لافانی ہے. لافانی یعنی وہ یہ خیال کرتا ہے گن گن کر رکھ کر اس کو کہ جیسے پہلی بار مجھے ہی تو یہ مال ملا ہے، میرے پاس سے جائے گا بھی نہیں. یعنی یہ گمان کرتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے اس کا خیال. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. یہ تو زندگی کے ایام ہیں، اللہ عدلتے بدلتے رہتے ہیں، الٹ پلٹ کرتے رہتے ہیں. یعنی کبھی یہ مال ڈھیر ساری زمین پراپرٹی اس کے پاس گئی، کبھی وہ بیچنا شروع کرے گی اس کی اولاد اس کے پاس گئی، پھر یہ انہوں نے خریدنا شروع کر دیا تو بہت سارا بن گیا، پھر ان سے یہ خرید لیں گے والے بن جائیں گے، ان کے جو ہے پہیاں چل جائے گا زندگی کو. یہ تو زندگی کے ایام ہے. مال کا دولت کا اکٹھا ہونا یہ اس کے پاس اس کی نیک بختی یا ہمیشہ اسی کے پاس رہنے کی علامت بالکل نہیں ہوتی. یہ خیال اگر کوئی کرتا ہے تو بہت غلط بات ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے. بلکہ جو اللہ نے دے دیا اس پر اللہ کا شکر، جب اللہ لے لے تو تب بھی اللہ حکمت، تب صبر کرنا ہے. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں. یعنی ان کا یہ خیال، ان کا یہ گمان صحیح نہیں ہے، ہرگز نہیں. وہ ضرور بھی ضرور روندنے والی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. وہ ضرور بھی ضرور روندنے والی دوزخ میں ڈالے جائیں گے. یہ سزا صرف ایک کی نہیں ہے کہ جو مال جمع کرتا ہو، یہ سزا تینوں کی ہے. عیب لگانے والا اور غیبت کرنے والا، مال جمع کرنے والا، حقوق کی رعایت نہ برتنے والا، وہ ڈالا جائے گا کس میں؟ روندنے والی دوزخ میں. پوچھتے ہیں آگے وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ کو معلوم ہے وہ روندنے والی کیا ہے؟ وہ روندنے والی جگہ حطمہ جو ہے، وہ حطمہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حطمہ دوزخ کے اندر ایک جگہ ہے. کیا ہے؟ دوزخ میں ایک جگہ ہے جس کے معنی آتا ہے توڑ پھوڑنے والی. دوزخی جب اس میں ڈالے جائیں گے جو لوگ، یہ تین گنہگاروں کا تذکرہ آیا ہے تو یہ اس میں ڈالے جائیں گے. اس میں جب ڈالے جائیں گے تو یہ جو ہے ان کی جو ہڈیاں ہوں گی ان کو توڑ پھوڑ دے گی. یہ اس میں جو آگ ہوگی، اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ اس میں دو ستون ہوں گے، کھمبا پلر، دو ستون ہوں گے، ان دونوں ستونوں کے بیچ میں یہ لوگ رہیں گے. کسی میں عیب لگانے والا، غیبت کرنے والا، مال جمع کرنے والا. اچھا یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ یہ ان پر بند کر دی جائے گی. جس طرح سے لوک لگا دیا جاتا ہے نا، یہ ان پر بند کر دی جائے گی. اور یہاں قرآن میں یہ بھی موجود ہے کہ اس کا اثر سارے بدن پر تو ہوگا ہی، لیکن دل پر خاص ہوگا.
اس کا جو اٹیک ہوگا وہ دل پر خاص ہوگا، یا یوں کہیے کہ تیزی کے ساتھ ہوگا، زیادہ ہوگا دل پر اثر۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہوش میں ہو کے تھوڑا سا زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے، روندنے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ آگ ہے جو اللہ نے سلگائی ہے، بھڑکائی ہوئی، یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک پہنچ جائے گی، دلوں تک پہنچ جائے، یہ اس کی خاصیتیں ہیں، صفتیں ہیں یہ آگ کی۔ ایک نمبر پر تو اللہ نے اس کو بھڑکایا ہے، دوسرے نمبر پر اس کا خاص اثر ہوگا دلوں پر۔ انہا علیہم مؤصدہ، کہ یقیناً وہ آگ ان پر بند کرتی چاہیے۔ اگر کوئی چیز اس پر ڈھک، ایک تو ہے تکلیف دے، پھر اوپر سے اس کو بند اور کر دیا، اور زیادہ تکلیف میں شدت ہو جاتی ہے۔ اور آگے فرمائے فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے درمیان میں ہوں گے۔ یہ جو ہے لمبے لمبے ستونوں کے بیچ میں ہوں گے۔ یہ اس کی صفتیں ہیں اس آگ کی، یعنی اس حطمہ کی، اس جگہ کی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ میں سے ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، اللہ ہر ایک ایمان والے کو اس جگہ سے محفوظ فرمائے۔ حطمہ سے خاص پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اور یہ جو گناہ تذکرہ آیا ہے، ان گناہوں کا تذکرہ ہم گھر میں بھی جا کریں، یہ تعلیم بھی ہو جائے گی، یہ وہاں ہمارے گھر والوں کے لیے ترغیب کا بھی کام دے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔